پردہ کر کے ہاتھ اور پاؤں کھلے رکھنا کیسا ہے؟ میں نقاب اور پردے کے ساتھ گھر سے نکلتی ہوں، لیکن ہتھیلی اور ہاتھ پاؤں کھلے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ نامحرم کی نظریں ہاتھ اور پاؤں پر جا رہی ہیں، تو کیا اس کا مجھے گناہ ہوگا یا پھر میرا فرض پورا ہو گیا؟ اس کا گناہ مردوں کو خود ہوگا۔ بنت عبداللہ، اسلام آباد سے۔ دیکھیے، عورت کے پردے کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ پردے کا یہ ہے جس کو شریعت سب سے زیادہ پسند کرتی ہے۔ وہ درجہ یہ ہے کہ عورت کا سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جسم مکمل ڈھکا ہوا ہو۔ سب سے بہتر پردہ یہ ہے، اور یہ بالکل بے غبار صورت ہے، اور اس میں تقوی بھی زیادہ ہے، فتنے کا اندیشہ بھی کم ہے۔ یہاں تک کہ عورت اپنی آواز کا بھی پردہ کرے، اور بلا ضرورت شدیدہ، جب تک کوئی شرعی ضرورت نہ ہو، اس کی آواز بھی غیر مرد کے کان میں نہ پڑے۔ اگر ایسا اس کے لیے ممکن ہے تو سب سے افضل صورت شریعت میں پردے کی یہ ہے۔ ایسی صحابیات کو مخدرات کہا جاتا تھا، جن کے گویا لباس پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی، گھر کے اندر رہتی تھیں اور گھر سے باہر کبھی نکلنا ہوتا تو یہ حالت ہوتی۔ لیکن یہ ہر ایک کے حق میں لازم نہیں ہے۔ دوسرے درجے کا پردہ یہ ہے کہ عورت پورا جسم چھپائے، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے ہوں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، جیسے کہ نارمل خواتین پردہ کرتی ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی پہلی صورت میں جب پوری باڈی کو چھپایا جائے گا تو اس میں آنکھوں پہ بھی پردہ ڈالا جائے گا، لیکن ایسا ہلکا لباس آنکھوں پہ نقاب ہوگا کہ نظر آ رہا ہوگا۔ جیسے خواتین گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ برقعے کا نقاب آگے کیا ہوا ہوتا ہے تو ان کو اس کپڑے کے اندر سے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ باریک پردہ ہوتا ہے آنکھوں پہ۔ باقی جسم پہ تو موٹا پردہ ہوتا ہے، لیکن آنکھوں پہ باریک پردہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو نظر آتا ہے۔ لیکن دوسرا درجہ یہ ہے کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، ہاتھ اور پاؤں کھلے ہوئے ہوں، تو فی نفسہ ہی یہ لازم نہیں ہے۔ لیکن کسی بھی جوان لڑکی کو اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو بھی چھپائے، یعنی اس کا مدار فتنے پر ہے۔ تو اب آپ خود بتا رہی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مرد میرے ہاتھ اور پاؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو جب لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو وہم ہو آپ کو، اگر واقعی لگ رہا ہے تو اس میں تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بھی چھپائیں اور آنکھوں کو بھی چھپائیں اپنی، یعنی اس میں کوئی وہ ایسا نقاب لیں جو آنکھوں کے سامنے پڑا ہو۔ لیکن اس میں بہرحال گنجائش کا پہلو ہے کہ اگر کسی کے لیے اتنا پردہ کرنا مشکل ہو رہا ہے یا کوئی اتنا فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو یعنی ایک ہی حکم سب کو نہیں، سب پہ لاگو ہوگا۔ اور ویسے بھی اس زمانے میں بے دینی اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ کوئی عورت اگر اس درجے کا بھی پردہ کر لے گی تو شاید اللہ تعالیٰ قبول کر لیں کہ بھئی چلو ان سے تو ہزارہ گنا بہتر ہے نا جو چہرہ کھول کے گھوم رہی ہیں، یا یہ کہ بالکل بے لباسی میں گھوم رہی ہیں، تو ان سے تو بہرحال بہتر ہے۔ تو یہ کہنا کہ ایسی صورت میں یعنی لڑکی اگر ہاتھ اور پاؤں کھول کے جائے گی تو اس کو گناہ ملے گا، تو گناہ کا لفظ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ایسی بے پردگی میں اس کو گناہ ملے گا، لیکن بہرحال یہ تقوی کے اعلیٰ درجے کے منافی، اور اس میں فتنے کا بہرحال اندیشہ ہے۔ فتنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اغوا کر کے لے جائے گا ایسی لڑکی کو اور جو ہے نا شادی کر لے گا زبردستی اس کے ساتھ ہی، کوئی ایسا نہیں ہے۔ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال جو ٹھرکی قسم کے مرد ہوتے ہیں، نظریں جن کی گندی ہوتی ہیں، وہ لطف اندوز ہوتے ہیں بہرحال۔ خاص طور پہ لڑکی اگر خوبصورت ہے تو وہ پھر آنکھوں سے اور ہاتھ سے اور ان چیزوں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تقوی کے بہرحال خلاف ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ چہرہ بھی کھول لیا جائے اور دونوں ہاتھ بھی اور پاؤں بھی کھول لیے جائیں، تو یہ بھی ایک پردے کا یعنی بعض فقہا کے نزدیک یہ بھی جائز ہے۔ تو چہرے میں چونکہ فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے، اس لیے فتویٰ تو اسی پر دیا جاتا ہے کہ جوان عورت کے لیے چہرہ چھپانا بہرحال واجب ہے۔ فتویٰ اسی پر ہے، جتنے بھی آپ دارالفتاء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے اگر آپ فتویٰ لیں گے تو سب یہی فتویٰ دیں گے کہ جوان عورت، بوڑھی عورت مستثنیٰ ہے، جوان لڑکی کے لیے اس زمانے میں چہرہ چھپانا فرض ہے۔ لیکن چونکہ قدیم فقہا میں بہت سے اس کے قائل رہے ہیں کہ عورت پر چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہ بہرحال کہتے ہیں کہ کوئی لبرل خاتون جو بالکل ہی ماڈرن ہو اور اسکرٹ پہنتی ہوں اور بالکل پردہ نہ کرتی ہوں، تو ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پردے کی طرف لانے کے لیے کم از کم اگر وہ اتنا ہی کر لیں کہ چلیں جس چیز پر اتفاق ہے، جس پردے پر، وہ والا پردہ کر لیں، اور جو اختلافی پردہ ہے اس کی گنجائش سے وہ فائدہ اٹھا لیں، تو شاید اللہ سے امید ہے کہ ان کو گناہ نہیں ملے گا۔ یعنی اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ ان کو شاید گناہ نہ ملے۔ تو جو جیسے فنکارائیں ہیں، اداکارائیں ہیں، گلوکارائیں ہیں، اس طرح کی خواتین کے لیے مکمل 100% پردہ کرنا اگر مشکل ہو رہا ہے تو چلو وی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، آپ چہرہ کھول لیں اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کھول لیں، اور اس گنجائش پر عمل کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ شاید اللہ آگے چل کے اس سے بھی آگے کی توفیق دے دے۔ اس لیے میں ایسی خواتین کو بھی ملامت نہیں کرتا جو کم از کم اس درجے میں پردہ کر لیں زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ اور یہ ہے بھی اختلافی، کیونکہ بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ چہرے کا پردہ شرعاً واجب نہیں ہے، اگرچہ اس زمانے میں جو فقہا اس کے قائل ہیں انہی کے ماننے والے اس زمانے میں اس کے بھی قائل ہیں کہ فتنے کا اندیشہ ہے تو جوان عورت بہرحال پردہ کرے، لیکن گنجائش اختلاف کی وجہ سے کچھ تخفیف پیدا ہو جاتی ہے، تو فتویٰ تو اسی پر دیا جائے گا کہ جوان عورت بہرحال چہرہ چھپائے۔ لیکن اگر کوئی گنجائش سے فائدہ اٹھائے اور اس کے بارے میں یہ ڈر ہو کہ بھئی اگر اس کو زیادہ کا ہم نے مکلف بنایا تو یہ اس سے بھی جائے گی، یعنی آپ ایسا کریں نا کہ یعنی
کہ اس کو آپ مکمل پابند کریں کہ جب تک سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پردہ ہوگا نہیں تو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں اس کا خطرہ ہوتا ہے وہ کہے پھر میں کر ہی نہیں رہی، بھائی مجھ سے نہیں ہوتا. تو ایسی گنجائش دی جا سکتی ہے ایسی خواتین کو کہ بھائی ٹھیک ہے آپ باقی جسم کو چھپا لیں، چہرہ اور دونوں ہاتھ کھول لیں، یہ گنجائش کی بات ہے، اصل فتویٰ یہ نہیں ہے. اور اس سے آگے کا جو معاملہ ہے وہ بالکل حرام ہے، سب فقہا کے نزدیک ناجائز ہے. مثال کے طور پر سر کے بال کھلے رکھنا عورت کے لیے، اور یا بلا ضرورت شدیدہ اپنی کلائیوں کو کھولنا. ضرورت شدیدہ کا مطلب جوائنٹ فیملی میں اگر رہتے ہیں اور کبھی خاتون کے برتن دھوتے ہوئے کلائی کھل جاتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، اس میں بعض فقہا گنجائش. لیکن نارمل حالت میں عورت کے لیے کلائی کھولنا، پنڈلی کھولنا، مردوں کے سامنے سر کے بال کھولنا، یہ تمام فقہا کے نزدیک حرام ہے، ناجائز ہے. قرآن و سنت میں اس کی گنجائش کی ہمیں کوئی بھی صورت نہیں ملتی. تو اس لیے سب سے اعلیٰ درجے کا پردہ کیا ہے کہ عورت کا پورا جسم مکمل چھپا رہے، اور حتیٰ کہ وہ بلا ضرورت شدیدہ اپنی آواز بھی کسی کو نہ سنائے. دوسرے درجے کا پردہ یہ ہے کہ آنکھیں اور ہاتھ کھلے رہیں، اس کی بھی گنجائش ہے. تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس صورت میں بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر واضح فتنہ ہو رہا ہے پھر تو بہرحال یہاں بھی حکم دیا جائے گا. تیسرا درجہ یہ ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کھلے رہیں، باقی جسم چھپا رہے. یہ ان عورتوں کے لیے جو یعنی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر اگر آپ عمل کریں تو یہ ان لوگوں کے لیے، ان خواتین کے لیے. اور اس سے نیچے کا جو بے پردگی ہے کہ سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، گردن کھلی ہوئی ہے، کلائیاں کھلی ہوئی ہیں، پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، یہ بالکل حرام ہے، اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح یہ خوب سمجھ لیں کہ لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن وہ اتنا چست ہے یا اتنا باریک ہے، اتنا چست ہے کہ اس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، یا اتنا باریک کپڑا عورت نے پہنا ہوا ہے کہ ڈریس تو مکمل ہے لیکن اتنا باریک ہے کہ اس میں اسکن نظر آتی ہے. تو ایسی عورتوں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی اور کاسیات عاریات قرار دیے ان کو، کہ لباس پہننے کے باوجود برہن ہے. تو عورت پر لازم ہے کہ وہ اتنی زیادہ فٹنگ کے کپڑے جس سے اس کی جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں وہ نہ پہنے، یہ بھی ناجائز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوہر کی وفات کی عدت کتنی ہے؟ زوجہ خالد ریاض سے پوچھتی ہیں. ایک خاتون کے ہاں ولادت ہوئی اور تیسرے ہی دن ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اب ان کی عدت کا کیسے شمار ہوگا؟ کیونکہ نفاس ختم ہونے کے بعد بھی بہت عرصے تک پیریڈز نہیں آتے. یہ مسئلہ تو آج جے ٹی آر میں بھی پوچھا ہے، میرے خیال ہے انہوں نے جے ٹی آر میں بھی پوچھا ہوگا، یہاں بھی پوچھا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر شوہر کی وفات کے بعد بچے کی ولادت ہو تو بچے کی ولادت ہوتے ہی عدت ختم ہو جاتی ہے، چاہے 1 گھنٹے بعد ہی ولادت ہو جائے. لیکن اگر شوہر کی وفات سے پہلے ولادت ہو چکی ہے تو پھر شوہر کی وفات کے بعد جو عورت کی عدت ہے وہ نفاس سے یا حیض سے نہیں ہوتی. وفات کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے. اگر عورت پریگننسی تے ہے تو بچے کی جب تک ولادت نہیں ہوتی عدت ختم نہیں ہوتی. اگر پریگننسی نہیں ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن گزارنے پڑیں گے جو 130 دن بنتے ہیں. یہ جو مینسز والی عدت ہے نا یہ طلاق کے بعد ہوتی ہے. طلاق اگر عورت کو ہو جائے یا خلا عورت نے لیا ہو تو اس کی عدت مینسز سے شروع ہوتی ہے. اگر شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو بچے کی ولادت کی صورت میں ولادت کی اگر ہو جائے تو ولادت سے عدت ختم ہوتی ہے، ولادت نہ ہو تو 4 مہینے 10 دن. لڑائی کے بدلے لڑائی کرنا. انہوں نے اپنا نام بھی نہیں لکھا اور جگہ بھی نہیں بیان کی. کہتے ہیں آج کل ایسا ماحول چل رہا ہے کہ لوگ آگے بڑھ کر لڑائی کرتے ہیں. ان سے لڑائی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میری کل کسی سے لڑائی ہو گئی تھی تو میں نے گالی دے دی تھی، کیا مجھے قیامت کے دن گالی کے بدلے میں نیکی دینا پڑے گی؟ نیز میں نے سنا ہے کہ جب تک اس سے معافی نہ مانگیں تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. کیا یہ بات درست ہے؟ بھائی اگر غلطی آپ کی تھی تو پھر جتنی گالیاں آپ دیں گے وہ سب کا آپ کو قیامت میں حساب دینا پڑے گا. آپ کو چاہیے کہ دنیا میں اس سے معافی مانگ لیں. اور اگر غلطی آپ کی نہیں تھی بلکہ آپ نے بدلے کے طور پہ لڑائی کی ہے تو پھر قرآن میں اس کو اللہ نے صاف طور پہ فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اسی کے بقدر برائی ہے. یعنی اگر کوئی آپ سے پہ ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، تو آپ بھی انتقام میں اس کو اتنی سزا دے سکتے ہو جتنا اس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے. تو یہ بھی جائز ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صبر کرنے میں معاشرے کی اصلاح زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ صبر کیا جائے، کیونکہ قرآن میں آگے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے گا اور معافی سے کام لے گا تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کوئی برائی سے پیش آئے تو اچھائی سے اس کا دفاع کرو، برائی کا بدلہ برائی سے مت دو. یہ ترغیبی احکام ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا. تو کوئی اگر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور آپ بدلے میں اس پر احسان شروع کر دیں تو اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اس سے معاشرے میں اصلاح ہوگی. یہ بڑے حوصلے کا کام ہے اور اس سے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انتقام لینا جائز ہے لیکن بہتر ہے معاف کرنا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معاف کرنا اس وقت بہتر ہے جب معاف کرنے میں فائدہ ہو. بعض دفعہ معاف نہ کرنے میں فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سامنے والا جو ظلم کر رہا ہے اگر آپ نے اس کو معاف کر دیا
تو اس کا اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا احسان مان کے آپ کا شکریہ ادا کرے، اس کی وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے، بلکہ وہ اور زیادہ لوگوں پہ ظلم کرے گا۔ تو ایسے ڈھیٹ لوگوں کے لیے انتقام لینا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ انتقام نہیں لیں گے تو وہ معاشرے میں ظلم کرتا چلا جائے گا۔ تو عمومی حکم یہی ہے کہ بدلہ لینا جائز ہے، بہتر ہے معاف کرنا، لیکن معاف کرنے میں اگر معاشرے میں فساد پھیل رہا ہو تو پھر معاف نہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ رخصتی سے پہلے بیوی کس کے ماتحت ہے؟ اگر ایک لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی نہیں ہوتی تو کیا وہ اپنے والدین کے ماتحت ہوتی ہے یا شوہر کے؟ قدرت اللہ صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں۔ لڑکی کا جب نکاح ہو جائے تو جب تک رخصتی نہیں ہوتی وہ اپنے والدین ہی کے تابع ہوتی ہے، شوہر کے تابع اس وقت ہوگی جب رخصتی ہو کے شوہر کے پاس آئے گی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ رخصتی کرنے میں اگر عورت تاخیر کر رہی ہے، شوہر کی طرف سے انتظام ہے اس کے نان نفقے کا اور مہر کا بھی شوہر نے انتظام کر دیا، پھر بھی عورت اگر رخصتی نہیں کر رہی تو وہ گنہگار ہوگی، کیونکہ جب مرد نے پورا انتظام کر دیا اس کے مہر کا اور اس کے نان نفقے کا تو پھر عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر اپنے والدین کے گھر وقت گزارے۔ نئے کپڑے دھوئے بغیر پہننا، رئیس الدین انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز نہیں ہوتی۔ بھئی یہ بعض لوگ بالکل غلط کہتے ہیں، شریعت میں اصل طہارت ہے، جب تک ہمیں کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو ہم پاک ہی سمجھیں گے اس کو، ورنہ تو ہر چیز کے بارے میں آپ سارا دن یہی بیٹھ کے سوچتے رہو کہ کہیں ناپاک تو نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے کپڑوں میں اصل، بلکہ ہر چیز میں اصل یہ کہ وہ پاک ہے، جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو۔ تو کپڑے آپ نے خریدے کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے ناپاک ہونے کا تو آپ پاک ہی سمجھیں گے اور ان کو پہن کر اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ ویسے جو پرانے استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں ان کو دھوئے بغیر پہننا ویسے ایک انسانی ایک طبیعت کے خلاف ہے، پتہ نہیں کس کس نے استعمال کیا اس کو، کیا کیا اس میں جراثیم ہو اور ناپاکی کا امکان تو بہرحال ہوتا ہے، تو کوئی احتیاطاً ان کو دھو کے پہن لے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور اس میں یعنی انسان کی جو نفیس لوگ ہوتے ہیں، صفائی پسند ہوتے ہیں، ان کے مزاج کے بھی زیادہ قریب ہے یہ بات۔ دوسری ماں کی اولاد محرم ہے یا نامحرم، یعنی سوتیلی ماں کی اولاد؟ میرے والد صاحب نے میری والدہ کی وفات کے بعد میری خالہ سے نکاح کیا، خالہ کے پہلے سے 3 بچے تھے، کیا ان بچوں میں سے میرا کسی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا ان کے لیے ان کو مجھ سے پردہ کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ کامران شیخ انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ بھائی یہ بچے آپ کے کزن ہیں، آپ کے والد کے تو یہ سوتیلے بچے بن گئے لیکن آپ کے سوتیلے بہن بھائی نہیں بنے، وجہ اس کی ہے کہ ان بچوں کا باپ بھی الگ اور ان بچوں کی ماں بھی الگ۔ وہ بچے جن کا باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو تو وہ تو محرم ہوتے ہیں آپس میں، لیکن باپ بھی الگ ماں بھی الگ تو دونوں ہی الگ ہیں تو پھر وہ نامحرم کہلاتے ہیں۔ لہذا ان میں اگر کوئی بچی ہے تو اس کو چاہیے بالغ ہونے کے بعد آپ سے پردہ کرے اور آپ کا ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ مرد کے لیے بالوں میں ہیئر بینڈ لگانا، آصف صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں میں لمبے بال رکھنا چاہتا ہوں، اگر انہیں سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگاؤں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جی، مرد اگر لمبے بال رکھے اور بار بار ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہو تو وہ ان کو سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگا سکتے ہیں، پیچھے کی طرف لے جا کے، ایسا نہ ہو کہ اوپر چٹیاں بنانا شروع کر دیں، پیچھے جو بال جاتے ہیں ان کو ہیئر بینڈ سے ان کو باندھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ جب بالوں کی چٹیاں بنائے گی تو اگر وہ بال جب گوندے جاتے ہیں نا بہت اچھی طریقے سے تو غسل جب عورت پہ فرض ہو جائے تو اس کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں ہے، بس بالوں کی جڑ میں پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اس کے تحت فقہا لکھتے ہیں کہ مرد نے اگر بالوں کو گوندا ہوا ہو اور اس کے یعنی گویا کہ ایک طرح سے پیچھے چٹیاں بنائی ہوئی ہو تو مرد کے لیے بال کھول کے غسل کرنا ضروری ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں مرد بھی بڑے بال رکھتے تھے اور بعض دفعہ سنبھالنے کے لیے ان کو باندھ بھی دیا کرتے تھے، تو اس لیے اگر مرد نے بڑے بال رکھے اور کہیں بھاگنے دوڑنے میں مشکل ہو رہی ہے تو وہ ان کو عارضی طور پر ربڑ بینڈ سے یا کسی بھی چیز سے وہ ان کو پیچھے باندھ سکتے ہیں۔ رکوع کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ شاہ زیب صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں نماز کے رکوع میں اگر کمر بالکل سیدھی نہیں ہو سکی اور تسبیح پوری پڑھ لی تو کیا رکوع ادا ہو جائے گا؟ نیز اگر کمر بالکل سیدھی ہو گئی مگر تسبیح نہیں پڑی تو کیا پھر بھی رکوع ادا ہو جائے گا؟ جناب شاہ زیب صاحب، رکوع میں اگر کمر سیدھی نہیں کی، تھوڑا سا ہی ہلکا سا جھک گئے یا تسبیح نہیں پڑی تو بھی رکوع ادا ہو جائے گا، کیونکہ رکوع نام ہے مطلق انحناء کا، جھکنے کا نام ہے، تو فرض رکوع اتنا ہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے رکوع کرنے کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل جھک کے کمر کو مکمل سیدھی کیا کرتے تھے اور اطمینان سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے تھے، تو اس طرح جو آپ نے طریقہ بتایا رکوع ہو تو جائے گا مگر یہ خلاف سنت ہوگا، اس لیے اور اگر بہت ہی جلدی رکوع کر کے فوراً ہی کھڑے ہو گئے تو نماز واجب الادا ہوگی، تو اطمینان کے ساتھ جھکنا چاہیے، کمر کو سیدھی کرنی چاہیے اور کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم ادا کرنا چاہیے۔ آرمی میں ڈیوٹی کے دوران سفر نماز کا حکم، صلاح الدین ثوابی سے پوچھتے ہیں میرا تعلق آرمی سے ہے، جہاں میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یہ گھر سے 150-200 کلومیٹر دور ہے، اس حساب سے تو مجھے قصر نماز پڑھنی ہوگی یعنی مسافر والی،
لیکن یہاں کبھی ایک پہاڑ ہوتے ہیں، کبھی ایک پہاڑ پر ہوتے ہیں، پھر 2-4 دن بعد یا 15 دن کے بعد دوسرے پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں، اور کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کتنے دن رکنا ہے۔ اس صورت میں ہم پوری نماز پڑھیں گے یا سفر والی یعنی قصر؟ نیز یہ میرا مقام میرے والدین کے گھر سے ہوگا، یا اگر کل کو میں اپنی فیملی یہاں لے آتا ہوں اور گھر لے لیتا ہوں تو یہ میرا مقام بن جائے گا؟ بھائی پہلی بات تو یہ کہ مقام انسان کا وہاں سے شمار ہوتا ہے جہاں اس کی بیوی رہتی ہے، بیوی بچے رہتے ہیں، اور گھر کا سامان بھی باقاعدہ وہاں اس نے لا کے رکھا ہو اور رہنے کی نیت سے رہ رہا ہو، ایسے نہیں کہ وقتی طور پر کہیں اسٹے کر رہا ہو، تو وہ جگہ آپ کا مقام بن جائے گی۔ اس سے 78 کلومیٹر دور جب آپ جائیں گے شہر سے باہر 78 کلومیٹر، تو آپ مسافر بنیں گے۔ تو اب جب آپ یہاں گئے ہیں 200 کلومیٹر دور ہے تو مسافر بن جائیں گے آپ۔ بے شک بیگم کو یہاں لے جائیں، کیونکہ یہاں رہنے کی نیت سے تھوڑی آپ جا رہے ہیں، بس بیگم کو ویسے ہی ساتھ انسان بعض دفعہ سفر میں بھی لے جاتا ہے۔ تو اب یہاں ایک پہاڑ پر ہیں، کبھی دوسرے پہاڑ پر، آپ کو پتہ نہیں کتنے دن رکنا ہے، تو چونکہ آپ کو نہیں پتا کتنے دن رکنا ہے، لہذا آپ اس کنفیوژن میں 1 سال بھی اگر ان پہاڑوں پہ ٹھہریں گے تو آپ کو سفر والی نماز پڑھنی پڑے گی۔ کسی جگہ پہ 15 دن ٹھہرنے کی جب انسان نیت کرتا ہے تو جس وقت نیت کرے گا اس وقت سے وہ مقیم شمار ہوگا، اور جب تک کنفیوژن میں رہے گا تو چاہے 15 مہینے بھی ٹھہر جائے وہ مسافر ہی رہے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی آپ نے اگر کسی پہاڑ پہ 10 دن گزار لیے، 15 دن گزار لیے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیونکہ جو فوجی ہوتے ہیں وہ ان کا جو معاملہ وہ تو آفیسرز کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو آپ کو جب تک پتہ نہیں آپ سفر والی نماز پڑھتے رہیں، چاہے اس میں 6 مہینے گزر جائیں۔ جس دن آپ کا ارادہ ہوا، آپ کو یقین ہو گیا کہ آج کے بعد میں 15 دن ٹھہروں گا، تو اس دن سے آپ نے پھر پوری نماز شروع کر دینی ہے۔ ارقم علی گڑھ سے پوچھتے ہیں، میرے والد نے مجھے کسی کام کے لیے پیسے دیے، مثلا میرے والد نے کہا دھوبی سے استری کروا کے لے آؤ، میں نے والد صاحب سے چھپ کر خود استری کر لی اور پیسے خود رکھ لیے، کیا یہ پیسے میرے لیے جائز ہوں گے؟ ارقم بھائی بڑی ڈھیر ہوشیاری کی آپ نے ماشاءاللہ، لیکن یہ ہوشیاری آپ کے کام نہیں آئے گی۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ پیسے آپ کے لیے جائز نہیں ہیں، کیونکہ والد صاحب نے تو آپ کو وکیل بنایا ہے اور کہا ہے کہ فلاں سے کسی اور سے کام کرواؤ اور پیسے اس کو دو، تو آپ نے جب خود کام کر لیا تو یہ ایک والد صاحب کی خدمت ہوگی، یہ پیسے آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ خطبے کے دوران درود پڑھنا کیسا ہے؟ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، خطبے کے دوران اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو درود پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ نیز کیا دونوں خطبے کے دوران دعا مانگنی چاہیے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اذا صعد الامام المنبر، کہ جب امام ممبر پہ چڑھ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پھر کلام کرنے سے منع کیا ہے، تو کلام میں درود شریف بھی آتا ہے، تو اس لیے اور خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب خطبے میں آئے تو دل میں درود شریف پڑھیں، زبان نہ ہلائیں۔ دونوں خطبوں کے دوران دل میں دعا مانگیں، زبان سے نہ مانگیں۔ سودی بینک کو بلڈنگ کرائے پر دینا، سعد صاحب ڈھاکہ سے پوچھتے ہیں، ہماری ایک بلڈنگ ہے جو ہم نے سودی بینک اور انشورنس کمپنی کو کرائے پر دی ہوئی ہے، صرف ایک کرایہ دار موبائل کمپنی ہے، باقی جتنے کرایہ دار ہیں وہ یا تو سودی بینک ہے یا انشورنس کمپنی ہے، اس سے جو ماہانہ کرایہ آتا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں؟ سعد صاحب یہ مسئلہ علماء کے درمیان بڑا اختلافی ہے، میں دونوں طرف کے مختصر دلائل آپ کو دے دیتا ہوں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سودی بینک کو بلڈنگ کرائے پر دینا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بینک جو آپ کو رینٹ دے گا وہ اپنی ارننگ سے دے گا، اور بینک کی ارننگ سودی ہوتی ہے، لہذا وہ ارننگ جیسے بینک کے لیے حرام ہے تو آپ کے لیے بھی حرام ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب بینک کو جو ہے وہ بلڈنگ دی ہے تو بینک جو آپ کو رینٹ دے گا وہ کہتا تو یہ کہ میں اپنی ارننگ سے دے رہا ہوں، لیکن بینک اپنی ارننگ کوئی الگ سے رکھتا نہیں ہے، بلکہ بینک میں جو لوگوں کی بچتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو اکثر حلال رقموں سے ہی ہوتی ہیں، بینک اپنی ارننگ انہی میں مکس کرتا ہے، اور جب حلال اور حرام آپس میں مکس ہو جائے تو غالب کا اعتبار ہوتا ہے زیادہ کیا ہے، تو زیادہ جو ہے وہ چونکہ حلال ہے لہذا بینک اس سے آپ کو دے رہا ہے۔ انشورنس کمپنی کا بھی یہی حکم ہے۔ البتہ بعض علماء کو اس پہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی حرام اس لیے ہونا چاہیے کہ بینک ایک سودی لین دین کرتا ہے اور آپ نے سودی لین دین کے لیے بینک کو جگہ کرائے پر دی ہوئی ہے، تو بعض علماء اس لیے ناجائز کہتے ہیں، مگر اس کا جواب جو علماء جائز کہتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی عمارت کسی کو کسی بھی کام کے لیے دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اس کی بناوٹ ایسی نہ ہو کہ وہ ناجائز کام کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال ہی نہ ہو سکتی ہو۔ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں، چاقو ہے، آپ کسی کو بیچ سکتے ہیں، اب وہ چاقو کا جائز استعمال بھی کر سکتا ہے، ناجائز استعمال بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ گانے بجانے کے آلات کسی کو نہیں بیچ سکتے کیونکہ وہ اس کا کوئی جائز استعمال ہے ہی نہیں۔ تو جب بلڈنگ بینک کو کرائے پر دی جاتی ہے تو بلڈنگ ایک ایسی چیز ہے جس کا جائز استعمال بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی۔ اب بینک اگر اس میں سودی لین دین کر رہا ہے تو یہ بینک کا اپنا عمل ہے، اس میں کرائے پر دینے والے کی آمدن حرام اس عمل سے نہیں ہوگی، یعنی وہ علماء جو اس کو جائز کہتے ہیں ان کی دلیل بیان کر رہا ہوں۔ تو دونوں طرف آرا ہیں، اور جب علماء کا کسی مسئلے میں ایسا اختلاف ہو اور دونوں طرف بڑے علماء ہوں تو ضرورت ہو تو گنجائش کا پہلو ہے اور احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ تو اس لیے مشورہ تو یہی ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، بینکوں کو نہ دیں، سودی بینکوں کو، بہت سارے اور ادارے ہیں جن کو آپ دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی مجبوری ہے، ناممکن ہے آپ کے لیے اس سے بچنا یا بہت مشکل ہے
تو گنجائش کا قول بھی موجود ہے۔ الکوہل والا پرفیوم لگانا کیسا ہے؟ کیا الکوہل والے پرفیوم کا استعمال جائز ہے؟ احباب حسان بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں۔ جی جناب، الکوہل والے پرفیوم کا استعمال بالکل جائز ہے، اس لیے کہ وہ شراب جو انگور یا کھجور سے بنی ہوئی ہو، وہ شراب جیسے پینا حرام ہے، جسم پہ لگے گی تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، اور جمہور کے نزدیک ہر قسم کی شراب ناپاک بھی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک الکوہل، وہ الکوہل جو کھجور یا انگور سے نہ بنی ہو، اس کا پینا تو حرام ہے بشرطے کہ ضرورت نہ ہو اس کی، لیکن اس کا جسم پہ اگر وہ لگ جاتی ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں الکوہل اتنا زیادہ اس کا استعمال ہو چکا ہے پرفیوم میں کہ اس میں تقریباً سب علماء ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول ہی پر فتویٰ دیتے ہیں، کیونکہ اگر ان کے قول پہ فتویٰ نہ دیا جائے تو حرج اس میں بہت زیادہ ہے۔ تو دلیل کے لحاظ سے بھی ان کا قول کافی مضبوط ہے، اور ویسے عمل کے لحاظ سے بھی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، تو اس لیے الکوہلک چیزیں جو ہیں پرفیوم، ان کا استعمال ہماری رائے کے مطابق جائز ہے، اس میں کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ بیٹا پڑھ رہا ہو تو نکاح میں کتنا مہر رکھا جائے؟ عبدالسلام صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، اگر بیٹا طالب علم ہو، پڑھ رہا ہو، والد اپنے خرچے پر اس کی شادی کرنا چاہیں تو اس کا مہر کتنا مقرر کرنا چاہیے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ سب سے پہلے تو بھائی عبدالسلام بھائی، ایسے والد کو میری طرف سے سلام کریں اور میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ جیسے ابا آج کل مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں، شارٹ ہے مارکیٹ سے، جو بچے کی شادی اپنے خرچے پہ کر رہے ہوں، تو بڑا اچھا کام کیا آپ نے کہ تاکہ طالب علم جو ہے آپ کا بیٹا وہ علم میں بھی مشغول رہے، گناہوں کی طرف اس کی توجہ نہ جائے، اور نکاح کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، اور اس سے جو اولاد ہوگی، جہاں وہ آپ کے بیٹے کی اولاد ہوگی، آپ کی بھی اولاد ہوگی، تو وہ آپ کی بھی آنکھوں کی انشاءاللہ ٹھنڈک بنے گی۔ تو یہ اس کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے معاشرے میں۔ اباؤں کو چاہیے کہ اگر بیٹا سمجھدار ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے پڑھائی میں، تو اپنے خرچے پہ ابا شادی کر دیں، انشاءاللہ اس سے ابا کے مال میں اللہ بہت برکت دے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس کا مہر کتنا ہونا چاہیے، تو یاد رکھیں یہ مہر عورت کا حق ہے اور اس کے اولیاء کا حق ہے، تو لڑکی والے جتنا مہر مانگیں آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ کی استطاعت سے زیادہ ہے تو آپ بول دیں بھائی ہم نہیں دے سکتے، پھر ان کی مرضی، وہ اس مہر پہ راضی ہوں یا رشتے کا انکار کر دیں۔ تو مہر کی کوئی متعین مقدار شریعت نے فرض نہیں کی ہے، وہ آپس کی رضامندی سے جتنا چاہے طے ہو جائے۔ ہاں کم سے کم مہر کی مقدار تو طے کی ہے، لیکن زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، تو وہ لڑکی والوں سے پوچھیں اور ان کو بتائیں بھائی ہماری گنجائش اتنی ہے، آپ اس پہ راضی ہیں۔ اگر وہ کم پہ راضی ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات، اگر وہ زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ جانیں، لڑکی والے جانیں۔ البتہ لڑکی والوں کو چاہیے اگر اچھا رشتہ آ رہا ہے تو صرف مہر کے چکر میں رشتوں کا انکار نہ کریں، پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، رشتے مارکیٹ میں اچھے رشتے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ شارٹ چل رہے ہیں۔ سودی لین دین والے کے ولیمے میں جانا، عبدالرشید صاحب اجمیر شریف سے پوچھتے ہیں۔ انڈیا سے لوگ زیادہ تر ماشاءاللہ سوال پوچھتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے جو سود لیتا ہے اور اس کے بارے میں سب کو معلوم بھی ہے، کیا اس کے گھر میں کوئی ولیمہ یا شادی ہو تو کیا ہم اس میں شریک ہو سکتے ہیں اور اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہوگا؟ جناب عبدالرشید صاحب، اگر اس کی آمدن ٹوٹل ہے ہی سود، یعنی سود ہی لیتا ہے، وہی اس کی ارننگ ہے، تو اس کے ولیمے میں شرکت بالکل حرام ناجائز ہے۔ لیکن اگر اس کی سودی ارننگ کے علاوہ بھی پیسے کماتا ہے کہیں سے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ زیادہ تر کیا کما رہا ہے۔ اگر غالب گمان ہے کہ زیادہ تر حلال ہے تو پھر اس کی ولیمے میں شرکت بھی جائز ہے، اور اگر غالب گمان یہ کہ زیادہ حرام کما رہا ہے تو پھر اس کے ولیمے میں شرکت جائز نہیں ہے۔ تو یہ خود فیصلہ کریں، ایک اندازہ لگائیں کہ زیادہ حلال ہے یا زیادہ حرام ہے۔ دوست کی دکان سے فری میں چیزیں کھانا، یہ کہتے ہیں بھائی ادریس صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، میرے دو دوست پاپ کارن کا بزنس کرتے ہیں، میں ان سے روزانہ کچھ کھاتا رہتا ہوں، کبھی میں ان کو کھلاتا ہوں، کبھی وہ مجھے کھلاتے ہیں، وہ مجھ سے پیسے نہیں مانگتے، مگر میں 20-30 دن کے بعد اکٹھے ہی اندازے سے کچھ پیسے دے دیتا ہوں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ پیسے دوں، کیا اس طرح میرا روزانہ ان سے کچھ کھانا پینا ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ آپ میرے بجائے اپنے دوستوں سے پوچھیں اور ان کو بتائیں، بھائی اپنے دونوں دوستوں کو بٹھائیں، بولے بھائی تم پاپ کارن کا بزنس کرتے ہو، میں روزانہ تم سے کچھ کھاتا پیتا رہتا ہوں اور کبھی کبھار میں بھی تمہیں بھی کھلا دیتا ہوں، اور کبھی تم مجھ سے پیسے مانگتے ہو، کبھی نہیں بھی مانگتے، اور میں جو ہے نا کچھ دنوں کے بعد تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ اگر وہ آپ کی اس حرکت پہ بہت خوش ہیں، کہہ رہے ہیں ویل ڈن، بہت اچھا بھائی، تو آپ اپنے کھانے کو ڈبل کر دیں اور پیسے بھی ڈبل کر دیں۔ اور اگر وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہو، ہم نے تمہیں اس لیے تھوڑی بٹھایا یار کہ آپ پورے پاپ کارن کھاتے رہو یہاں بیٹھ کے، اس سے ہمارا بزنس کا سارا سیٹ اپ خراب ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے کھانا جائز نہیں۔ تو ان کی اجازت سے ہے تو ٹھیک ہے، اجازت نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو بالکل اسی سٹائل میں ادریس بھائی یہ مسئلہ آپ اپنے دونوں دوستوں کے سامنے رکھیں، وہ ان کے پھر چہرے پہ تغیرات دیکھیں کہ کیا آتے ہیں۔ بزنس مین کے پیسوں سے عمرہ کرنا، محمد مرسلین رامپور انڈیا سے، یہ بھی انڈیا سے، بھائی انڈیا والے بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ہاں سے بزنس مین اپنے پیسوں سے عمرہ کے لیے دوسروں کو بھیجتے ہیں اور اپنا سامان بھی ساتھ دے دیتے ہیں، کیا ان کے پیسوں سے عمرہ جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے یار، اس کو غریبی کا عمرہ کہتے ہیں ماشاءاللہ، پیسے بھی دوسرے کے خرچ ہو رہے ہیں تو فری پھوکٹ میں عمرہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اس دوران تجارت بھی کر رہے ہیں
وہ اپنا سامان دے رہے ہیں کہ بھائی فلاں کو دے دینا تاکہ ان کا بزنس چلے تو بھی ٹھیک ہے، قرآن میں اجازت دی اللہ نے، حج کے موقع پر تجارت کرنے کی بھی اجازت دی ہے، اچھی بات ہے، بلکہ اس تاجر کے لیے دعا بھی کیا کریں جس نے آپ کو عمرے پہ بھیجا۔ کیا چیز گم ہونے کے بعد صدقہ کر سکتے ہیں؟ محب الحمید، اگر کوئی چیز گم ہو جائے اور بعد میں تلاش کے بعد بھی نہ ملے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ صدقہ ہو گئی، ہم نے اسے صدقہ کر دیا، کیا اس طرح سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے؟ جی اگر آپ نیت کر لیں بھائی جس کو ملی ہے میں نے نیت کر لی اسی کی ہو گئی تو صدقہ ہو جائے گا، لیکن ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو گم ہوئے بغیر آپ اپنی چیز کسی کو دیتے ہیں، اور ایک صدقہ وہ ہوتا ہے کہ اب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو چلو صدقہ ہی کر دو، تو اس میں بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے ثواب مل جائے گا، لیکن اپنے اختیار سے کرنا اس میں زیادہ ثواب ہے، گم ہونے کے بعد صدقے کی نیت کر لینا اس میں ذرا کم ثواب ہے۔ یہ کسی نے ایک حیا کے خلاف تھوڑا سا مسئلہ پوچھا ہے، گھریلو ہے، تو جو حیا کے خلاف مسائل ہیں اسی چینل پہ نا واٹس ایپ پہ جس پہ آپ ویڈیو یا آڈیو بنا کے بھیجتے ہیں، تو اس میں یہ خاتون نے پوچھا ہے آڈیو میں یہ بھیج دیا کریں کہ ایڈمن کو یہ کہہ دیا کریں کہ یہ مسئلہ جو ہے ذرا حیا کے خلاف ہے، تو مفتی صاحب سے مجھے اس کا پرسنلی جواب چاہیے، وہ شیئر نہ کریں، کیونکہ میں یہ اگرچہ انہوں نے پوچھا ہے شیئر کرنے کے لیے لیکن میں یہ مسائل اس طرح کے شیئر نہیں کرتا، تو یہ میں پھر جواب بھیج دوں گا اور وہ جو ایڈمن ہے احمد طالب وہ انشاءاللہ ان خاتون کو میری آڈیو بھیج دیں گے۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں نا اس میں جو سوال پوچھنے والا خود یہ بتا دیا کرے کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے یا یہ حیا کے خلاف ہے، یہ مفتی صاحب کو کہیں کہ مجھے اس کا الگ سے مجھے جواب دے دیا جائے، اس کو شیئر نہ کیا جائے لوگوں کے سامنے۔ دوسری طلاق کے بعد نکاح کا حکم، دوسری طلاق کے بعد اگر عدت میں ہی دوبارہ نکاح کر لیں تو کیا وہ نکاح ہو جاتا ہے؟ بنت مسلم نے پوچھا ہے بھئی دوسری طلاق اگر سری دی تھی، پہلی طلاق بھی سری ہے یعنی لفظ طلاق کے ساتھ ہے، دوسری بھی سری ہے، تو نکاح ختم ہی نہیں ہوا، مرد کو رجوع کا حق ہے عدت سے پہلے تو مرد رجوع کر لے، اور اگر عدت ختم ہو چکی ہے تو نکاح ختم ہو گیا تو دو طلاقیں ہیں، تو جب چاہیں دوبارہ نکاح کر لیں، عدت کے اندر بھی اگر وہی مرد نکاح کرنا چاہے تو عدت کے اندر بھی کر سکتا ہے، اگر خاتون کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں گی تو عدت کے بعد کرنا پڑے گا، عدت کے اندر نہیں، لیکن عدت کے اندر تو نکاح ختم ہی نہیں ہوتا نا دوسری طلاق کے بعد۔ ہاں طلاق بائن ہے، جیسے لفظ حرام سے طلاق دی، یا یوں کہا کہ تم میرا اور تمہارا نکاح ختم، تو نکاح ہی ختم کر دیا کسی نے، تو پھر اگر ایک ہو یا دو طلاقیں ہوں تو اس میں عدت کے بعد عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، عدت کے اندر اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ وہ زنا کے بعد دوسرے مرد سے شادی کرنا، ایک خاتون نے پوچھا ہے مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا جس پر میں شرمندہ ہوں، کسی سے زنا ہو گیا، وہ لڑکا مجھ سے شادی کرنے سے منع کر رہا ہے، کیا میں اسے زبردستی شادی کے لیے مناؤں یا سب کچھ چھپا کر اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کر لوں؟ پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، بہت بڑا جرم ہے زنا کرنا، بہت بڑا جرم ہے، اور بہت شدید وعیدیں اس پر اللہ نے، دنیا میں اس کی سزا کوارے کے لیے 100 کوڑے کھلے عام علانیہ، فرمایا کہ جو بھی مرد زنا کرے یا عورت زنا کرے، اللہ نے فرمایا